نوحہ اور مجالس کی ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو روز نئی سے نئی نوحہ اور مجالس سننے کو مل سکیں، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء الحسن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة وقلت عليك السلام يا أبتا فقال إني لأجد في بدني يوما فقلت نولك قبل يا أبتا فقال يا فاطمة إذن بالاتصال يماني وإني به فاتيته ولقيته به وسرت أنظر إليه فإذا وجهه جل الله يتلازم كالمرمد في ليلة تمام وكماله يتلازم كأنه البدر في ليلة تمام وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا الله فقلت عليك السلام يا قرتين وسمنة فؤادي فقال لي يا أمي أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم يا ولدي مددك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة فإذا بولدي الحسين
قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولد ويا قرتين وسعادة أخواتي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت ما منا نتبع وخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اتبع الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي يا أشرف أمتك لا تنطلق فذكر معهما تحت الكساء فأقبل ينزل الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا فاطمة يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا حسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة في بطن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ما هو لديك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فأقبل لي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيدي وخليفتي وصاحب لبائي نعم قال أذنت لك فدخل لي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله يا أبتاه يا رسول الله يا تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال لي وعليك السلام يا بنت ويا بنتك لا تنطلق فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا بيتنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم لم يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم وإنهم مني وأنا منهم فاجعل ثروتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وقال الله عز وجل يا ملائكتي يسكن السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرض ملهية ولا كون مدينة ولا شمس ملهية ولا فلك يدور ولا فلك يأتي ولا بحر إلا لمحبة على خمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب من تحت الكساء فقال الله عز وجل لهم أهل بيت النبوة ومعجم الرسالة وفاطمة وأبوها وبأهلها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحمل إلى لم يكن معهم سادسا فقال الله عز وجل نعم قد أذنت لك فأعبد الأمين جبرائيل وقال لي أبي السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقول السلام يخصك بالدين والإكرام يقول لك خليفة بالعالم وأنت السماء مبنية ولا رمية ولا رمية ولا شمسية ولا فرقا ولا رحمية ولا فرقا يأتي إلا لأجلكم محمدكم وقال أعلم لي أن أدخل معكم فإذا لي يا رسول الله فقال أنزل عليك السلام يا أبا وحي الله إنهم قال أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال جبرائيل يا إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى فقال علي بن أبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا تحت هذا الكساء من الفضل عند الله فقال والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني برسالتي عما ذكر خبرنا هذا في نقل مما حفظ آل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونرضى والرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر الله من يتفرق فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي الصالح يا عدي الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا وفي نقل مما أفضي الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفيهم مهموم إلا فرد الله مولا مهموم إلا ونشر الله ولا تعالي حاجة إلا قد الله حيث فقال على الإسلام
والله يقولنا وصلنا وكذلك شيعتنا فاعفو سرد الدنيا والآخرة وأكل والله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أحب الله من أحب حسينا صلى دعا ہے کہ کریم اللہ مولانا میرے رسول کاوش کو اپنے بات کرنا اور جس مقصد کے لیے یہ اہتمام کیا ہے کریم اللہ اس مقصد سے پورا فرمائے اور مرحومین ہیں تمام معاملین مرحومین اللہ کا سلامانہ ہے میرے بس کے لیے امید ہے پاک کر رہے ساتھی کر رہے اور دنیا جہاں میں جہاں جہاں بھی بندی مسلمین ظالم کے ظلم کا شکار ہے پاک کر رہے ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرمائے اور امام مسلمان کے ضرور میں تعبیر کرنا صحیح معنی میں ہمیں معرفت اہل بیت معرفت توحید نصیب کرنا ہے اور خالق اکبر ناصر محمد اہل بیت محمد پر جتنے مبین بیمار ہیں کربلا والوں کی بیماری کے سب کو شفا کو عطا فرمائے خالق کی شروع وسلام دعا ملی سب کے دعا کو سجا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم خدا صلی کریں اس کا ساؤنڈ کم کرنا یہ مجلس امام حسین علیہ السلام ذکر محمد و اہل بیت محمد محتاج نہیں ہے کہ اس میں ڈھیر سارے افراد سننے والے ہوں اور ڈھیر سارے پڑھنے والے ہوں اس چیز کا محتاج نہیں ہے اس میں ایک پڑھنے والا ہو ایک سننے والا ہو تو بھی یہ مجلس سے اعضا ہے اور جب ذکر اس چیز کی احتیاج نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذکر ہمیں دعوت دیتا ہے کہ کوئی ایسی نیکی جو تم نے کی ہے کہ تجھے توفیق ہو جائے کہ تم دنیا میں جنت کے گھر میں آ جاؤ مجلس امام حسین دنیا میں ایک جنت نما گھر ہے ٹھیک ہے یہاں کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے یہاں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے یہاں کسی کو کوئی کسی کی دل آزاری کوئی نہیں کرتا ایسے ہی ہے نا اپنی معرفت سے ہر کوئی یہاں سے فیض حاصل کرتا ہے جتنی کسی کی معرفت ہے اتنا وہ لے جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب حساب و کتاب کی منزل ہوگی تو وہاں پر حساب کتاب والا مقام جو ہے نا اس میں بھی عقل کو مد نظر رکھا جائے گا ہر ایک کا امتحان اس کی
عقل کے مطابق لیا جائے کہ جتنی کہ اس کی عقل ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت آدم کے پاس اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، 3 چیزیں دے گئے۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ 3 چیزیں جبرائیل کو دے کے بھیجا حضرت آدم کے پاس کہ یہ 3 چیزیں لے جاؤ اور میرے نبی کو کہو کہ ان میں سے ایک منتخب کر، ایک اختیار کر، ٹھیک ہے؟ اچھا وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جی؟ اللہ نے کہا کہ جاؤ جبرائیل دین لے جاؤ، عقل لے جاؤ اور تیسرا حیا لے جاؤ، ٹھیک ہے؟ ان تینوں میں سے میرے بندے کو کہنا کہ کوئی ایک منتخب کرنا، ٹھیک ہے؟ اب جب اللہ کا فرشتہ آیا تو انہوں نے کہا کہ حضور ان 3 چیزوں میں سے ایک آپ کے اختیار میں ہے، آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت نے تھوڑا سا سوچا، جی تھوڑا سا سوچا، اور سوچنے کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ مجھے عقل چاہیے، ٹھیک ہے؟ 2 چیزیں اور کے ساتھ آئی نا، ایک حیا آیا، دوسرا دین آیا، اور تیسرا عقل آیا۔ تو حضرت نے کون سی چیز منتخب فرمائی؟ عقل۔ جب عقل منتخب فرمائی تو اب حضرت جبرائیل نے دین اور حیا سے کہا کہ آؤ بھائی چلیں، ٹھیک ہے؟ دین اور حیا سے کہا کہ آؤ واپس چلیں۔ تو دین اور حیا نے کہا کہ دیکھیں جی ہم واپس نہیں جا سکتے، ہم واپس نہیں جا سکتے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم وہاں رہو گے جہاں عقل ہوگی، ٹھیک ہے؟ تم وہاں رہو گے جہاں عقل ہوگی۔ اگر عقل نہیں تو دین کوئی نہیں ہے جی، اگر عقل نہیں تو حیا کوئی نہیں، لہذا دین اور حیا کو لینے کے لیے عقل سے کام لینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اتنی خوبصورت حدیث لِكُلِّ شَيْءٍ مَطِیَّہ، تمہارے العقل، ہر چیز کی سواری موجود ہے جس کے ذریعے وہ سفر کرتا ہے، لیکن انسان کی سواری اس کا عقل ہے، وہ زندگی کا سفر عقل سے طے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ زندگی کا سفر عقل سے طے کرتا ہے۔ اب میرے بھائیوں 2-3 الزامات ہیں، صراحتاً ہم پہ توپے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ 5-7 افراد بیٹھے ہیں، 5-7 افراد تک بھی اگر پیغام پہنچ گیا تو بہت بڑی سعادت ہے میرے لیے، ہے جی۔ 3-4 الزامات۔ پہلا الزام یہ ہے کہ شیعہ اصحاب رسول کو نہیں مانتے۔ اتنا صریح جھوٹ، اتنا سفید جھوٹ جو شیعوں پر تھوپ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ شیعہ علن کہتے ہیں کہ دیکھیں اس بندے کا دین مکمل نہیں ہے جو اصحاب رسول کا منکر ہو، ٹھیک ہے؟ جو اصحاب رسول کا منکر ہو۔ مجھے بتائیے کہ کون سا شیعہ ہے جو اصحاب رسول کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک اعتراض ہے میرے قبلہ، بڑا صراحتاً یہ اہل شیعہ کو صحابہ کا دشمن کہا جاتا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ شیعہ کا قصور صرف یہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم اصحاب رسول کو مانتے ہیں لیکن تم منافقین کو صحاب نہ کرو، ٹھیک ہے؟
بھائی منافق کے متعلق تو اللہ نے پوری قرآن میں سورہ منافقون نازل کی ہے نا، اور ان کا ٹھکانہ بھی بتا دیا ہے کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے، ان کی رہائش گاہ بھی بتا دی ہے، اور ان کا مقام بھی بتا دیا ہے کہ یہ منافقون، کام بھی بتا دیا ہے کہ یہ منافقون کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کرتوت بھی اللہ نے بتا دیے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہے۔ بھائی اگر کوئی دیکھیں، عقل کی بات ہے نا، عقل آپ کو بتائے گا، قرآن مخاطب ہوتا ہے عقل والوں کے ساتھ، عقل والوں کے ساتھ قرآن مخاطب ہوتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ بھائی جو سچا ہے اس کو سچا کہو، جو جھوٹا ہے اس کو جھوٹا کہو، یہی قرآن کہتا ہے۔ اچھا عقل کا کیا تقاضا ہے؟ عقل کیا چاہتی ہے؟ بھائی قرآن بھی بار بار یہی مخاطب کرتا ہے، افلا تعقلون افلا تتدبرون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ کیا تم تفکر نہیں کرتے؟ یعنی عقل سے مراد کیا تم عقل نہیں رکھتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو، سچے کو سچا کہو، جھوٹے کو جھوٹا کہو۔ شیعان علی کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ سچے کو سچا کہتے ہیں اور جھوٹے کو جھوٹا کہتے ہیں۔ شیعان علی کا قصور صرف یہ ہے۔ دوسرا الزام شیعوں کا قرآن اور ہے، 40 پاروں کا ہے جی، اور میرے برادران اہل سنت کا قرآن اور یعنی اتنا سری تن جھوٹ کبھی آپ نے سوچ ہے آپ کی؟ مولانا اسماعیل جب شیعہ ہوئے، جو باندھ سے پہلے شیعہ ہوئے، ان کی بہن کو پتا چلا کہ میرا بھائی شیعہ ہو گیا جی، تو وہ جب گھر میں آئی تو شاہ صاحب کو انہوں نے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی، ہنسنے لگے ان کی بہن۔ تو جناب اسماعیل نے کہا کہ آپ ہنس کیوں رہی ہیں، اتنا مسکرا کیوں رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مسکرا اس لیے رہی ہوں کہ میں نے سنا تھا کہ جو شیعہ ہوتے ہیں ان کے کان جو ہے وہ گدھوں جتنے لمبے ہوتے ہیں، گدھے کے کان جتنے لمبے ہوتے ہیں، تو آپ کے تو لمبے نہیں ہیں۔ یعنی اتنا جھوٹ بولا گیا، اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، جو شیعہ کا عقیدہ نہیں تھا اس کو شیعہ کے عقیدے میں تھوپ دیا گیا، ٹھیک ہے، جبکہ قرآن آپ دنیا جہان کی مساجد دیکھ لیں، شیعوں کے گھروں میں جا کے دیکھ لیں، قرآن وہی ہے، وہی یسرنا القرآن پڑھایا جاتا ہے، 1 پارے سے لے کے 30 پارے تک قرآن ہے، قرآن کی زیر زیر ہے، زبر زبر ہے، جبکہ قرآن کو زیر زبر کرنے والے خود زیر زبر ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ تو ہے کہ زیر زبر کرنے والے موجود تھے اور کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ کلام الہی ہے بھائی، مذاق تھوڑے یہ، قرآن کی حفاظت خدا نے اپنے ذمہ لی ہے، خدا اس قرآن کی حفاظت کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، قرآن ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس مرتبہ چل میں امام حسین میں میں سلام پیش کرتا ہوں ان مومنین، ان مستورات کو جو واقع میں شامل ہوئے اور دنیا جہان میں یہ مشی کے جلوس نکلے، جہاں بہت زیادہ ثواب ہے نا مشن امام حسین میں قدم اٹھانے کا، قدم قدم کا ثواب ہے، وہاں پر تھوڑی سی احتیاط کی جو ضرورت ہے، اور اس احتیاط کیونکہ ہم ابھی نئے ہیں نا اس معاملے میں، یہ مشی کے جلوس، تو ہمیں کچھ سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، پیغام ہے، ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہا ہوں، آپ تک پہنچ گیا تو سمجھوں گا کہ میرا فریضہ ادا ہو گیا۔ پہلی چیز یہ ہے
کہ چونکہ ہم محبت حسین ابن علی میں نکلتے ہیں تو ہم اس کردار کا مظاہرہ کریں کہ جہاں پر سبیل ہو وہاں ہمارا رش نہیں ہونا چاہیے. پیاسے کو یاد کر رہے ہیں یار بات نہیں, یہاں پر رش ہے, تھوڑا سا آگے چلے جائیں گے تو مل جائے گا. ٹھیک ہے, پہلا تو اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ سبیل مستورات کو سروں کے اوپر چادر رکھ, بہت زیادہ ثواب ہے. میری گزارش یہ ہے کہ جب ایک بندہ نیاز کے طور پر چادریں دے رہا ہے تو مستورات کو خیال کرنا چاہیے. میں بغیر آپ کی اجازت کے آپ کے ہاتھ سے چھین لوں یہ چیز ٹھیک نہیں. تھوڑا سا ڈسپلن ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, مثلا ہماری مستورات کو اس لحاظ سے تھوڑا سا اپنے آپ کو پابند کرنا ہوگا کہ جہاں نیاز ہے, جہاں آپ کو چادریں, بے شک جو بھی چیز ہدیہ کی جا رہی ہے آپ کا کام ہے کہ اگر یہاں رش ہے تو کوئی بات نہیں, اگر آپ کے مقدر میں ہوگی تو ملک رہے گی, اور اگر آپ کے مقدر میں نہیں ہے تو بے شک آپ جتنا جی چاہے زور لگا لیں آپ کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, پردے کا لحاظ رکھا جائے. نشی کے جلوسوں میں ہماری مستورات, میں سلام پیش کرتا ہوں ان مستورات کو, ان بہنوں کو, ماؤں کو کہ وہ باپردہ ہو کر نکلی ہیں. چند ایک ایسی مستورات کی خدا کرے گا انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. ہمیں اپنی غلطیوں سے تھوڑا سا سیکھنا بھی ہے. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آئندہ سال یہ کمیاں جو ہیں وہ نہیں ہوں گی. پردے کا لحاظ رکھا جائے. ایک اور چیز ہے کہ ہم مزاح نہ کریں. مشی کے جلوس میں دیکھیں, میں نے یہ بھی کیونکہ چلو جو میں دیکھ چکا ہوں وہ میں گزارشات کروں. مثال کے طور پر میری بہن ہے, میرے ساتھ چل رہی, میں بہن کے ساتھ کوئی مذاق کر لیتا ہوں, اونچی آواز میں بات کر لیتا ہوں, یا اس کو ہاتھ میں پکڑ کے پیچھے لے جاتا ہوں. میرے بھائیوں, دیکھنے والے کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی بہن ہے. دیکھنے والے کو پتہ نہیں ہے وہ کیا کہے گا. اس چیز کو ہم نے اپنے کردار سے نکالنا ہے. ہماری مائیں بہنیں چلے, ان کے قدم قدم پر مقصد حسین اجاگر ہو. ہمارے مومنین چلیں, قدم قدم پر مقصد حسین اجاگر ہو. ایسا نہ ہو کہ ہماری غلطی کی وجہ سے, غلطی ایک بندے نے کی, انہوں نے نوٹ کر کے کہا یہ ہوتے ہی ایسے. ٹھیک ہے, یہ ہوتے ہی ایسے اس واسطے. اور جہاں پر یہ ہماری اپنی اندر کی کمیاں ہیں وہاں پر میرے بھائیوں بزرگوں بیل سے بھی کوشش کی جاتی ہے, ایسے لوگوں کو داخل کیا جاتا ہے. مجھے ان کی فلمیں بنائیں, موویاں بنائیں, اور میں کہا کرتا ہوں کہ آپ ایسا کلپ بنائیں کہ جس میں رہنمائی ہو, دیکھنے والے کی محبت حسین علیہ السلام سے بڑھے. ایسا کردار, ایسے کلپ بنائیں. ٹھیک ہے, یہ کمیاں ہیں میرے بھائیوں. باوضو ہو کر نکلیں, درود آل محمد اپنی زبانوں پر جاری کریں, اور نکال کے اس کی زیادہ اس کو جنت میں داخل کریں. دیکھیں, ہم جو زندگی گزار رہے ہیں بلا شک و شبہ ہم رستے حق پہ ہیں, اور جب ہم رستے حق پہ ہیں تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت. بھائی دیکھیں نا, ایک ہی نجات پائے گا نا, ایک ہی نجات پائے گا, ایک فرقے ہی نجات پائے گا. مطلب دوزخ میں جائیں گے ایک نجات پائے گا, جبکہ سب ہی کا دعویٰ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. ایسے نہیں,
یعنی کسی سے آپ پوچھیں مولوی سے کہ آپ جلوس کیوں روک رہے ہیں، وہ کہتا ہے جنت میں جانے کے لیے۔ آپ عزاداری پہ فتوے کیوں لگا رہے ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے۔ ایسے ہی مثلاً میرے بھائی اور بزرگوں، ان کا بھی تو ہے نا عقیدہ کہ ہم جلوس کو روک رہے ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، گزارش صرف اتنی کرنی ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے اپنے نفسوں کا سودا کیا ہوا ہے۔ سودا ہوا ہے صرف مومنین کا، دوسرے لوگوں کا نہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرے لوگوں کا سودا نہیں ہوا ہوا۔ یا الذین آمنوا، حساب کتاب ہے ایمان والوں کا۔ ٹھیک ہے، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں تقوی اختیار کرو۔ یعنی تقوی کا حکم کس کو ہے؟ ایمان والوں کو۔ یا الذین آمنوا آمنوا، اے علی والوں صحیح معنوں میں علی کے ہو جاؤ۔ جہاں پر بھی حساب و کتاب کی منزل ہے یا حکم ہے تو وہ خدا نے مومنین کو دیا ہوا ہے اور کسی کو نہیں دیا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے حکم دیا قرآن میں کہ میں نے تمہارے نفسوں کو خرید لیا ہے، میں نے تمہاری اموال کو خرید لیا ہے۔ بھئی کس کے بدلے خریدا؟ جنت کے بدلے خریدا۔ اور مولا بھی تو نہج البلاغہ میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے بندے مومن، تیری کم سے کم قیمت جنت ہے۔ نہج البلاغہ میں میرے مولا یہی فرما رہے ہیں، ادھر قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے خرید لیا مومنین کے نفسوں کو، ان کے اموال کو، ان کی جانوں کو، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ اور نہج البلاغہ میں مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے بندے مومن، تیری کم سے کم قیمت جنت ہے۔ جنت سے بڑھ کے کوئی چیز ملے نا تو بے شک اپنے آپ کو بیچ دے، سودا کر لے اپنا، لیکن یاد رکھ حساب کتاب ہے ایمان والوں کا۔ ٹھیک ہے، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں تقوی اختیار کرو۔ یعنی تقوی کا حکم کس کو ہے؟ ایمان والوں کو۔ یا الذین آمنوا آمنوا، اے علی والوں صحیح معنوں میں علی کے ہو جاؤ۔ جہاں پر بھی حساب و کتاب کی منزل ہے یا حکم ہے تو وہ خدا نے مومنین کو دیا ہوا ہے اور کسی کو نہیں دیا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے حکم دیا قرآن میں کہ میں نے تمہارے نفسوں کو خرید لیا ہے، میں نے تمہاری اموال کو خرید لیا ہے۔ بھئی کس کے بدلے خریدا؟ جنت کے بدلے خریدا۔ اور مولا بھی تو نہج البلاغہ میں یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے بندے مومن، تیری کم سے کم قیمت جنت ہے۔ نہج البلاغہ میں میرے مولا یہی فرما رہے ہیں، ادھر قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے خرید لیا مومنین کے نفسوں کو، ان کے اموال کو، ان کی جانوں کو، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ اور نہج البلاغہ میں مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے بندے مومن، تیری کم سے کم قیمت جنت ہے۔ جنت سے بڑھ کے کوئی چیز ملے نا تو بے شک اپنے آپ کو بیچ دے، سودا کر لے اپنا، لیکن یاد رکھ کہ اپنا سودا کرنے سے پہلے دیکھ کہ تو کہاں کھڑا ہے، کس دروازے پر کھڑا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر لوگ بڑے مقدر سے پہنچتے ہیں۔ یہ وہ دروازہ ہے کہ اگر نافرمانی میں غلطاں ہو کر، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو کر اگر اس دروازے تک پہنچ جائیں تو یہ دروازہ نجات دے دیتا ہے۔ اور اس کی تاریخ میں مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ بس زیادہ دیر نہیں، ختم کرنے لگا ہوں۔ خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دین مذاق نہیں ہے، دین مذاق نہیں ہے۔ دین وہ قانون ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اس قانون پر ہم نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ یہ اصول بتاتا ہے، آپ کو زندگی گزارنے کے اصول بتاتا ہے۔ کون اصول بتاتا ہے؟ دین۔ دین اصول بتاتا ہے، اور دین کو بچایا کس نے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ہر دور میں
دیکھیں نا، کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو پرورش کا کمال ہے کہ اس کو بنانے والے کبھی کافر بنا دیتے ہیں، کبھی مشرک بنا دیتے ہیں، کبھی منافق بنا دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، بچہ تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، فطرت اسلام پر پیدا ہونے والا بچہ وہ کیا کچھ بن جاتا ہے، ہاں، کبھی کافر، مشرک، منافق، بریلوی، حنفی، مالکی، یہ بندے ہی بناتے ہیں نا، تربیت بناتی ہے نا بھائی۔ جس نے جس طرح کی تربیت کی وہ ویسا بن گیا، ایسے ہی ہے نا، ہاں بالکل ایسے ہی۔ دیکھیں نا، 2 کی تربیت ابو سفیان نے کی تھی، ٹھیک ہے، اور 2 کی تربیت جناب عمران نے کی تھی۔ تو بچہ تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو 2 کی تربیت ابو سفیان نے کی تو وہ کون کون تھے؟ ایک یزید تھا، ایک معاویہ، ایسی بات ہے۔ اور جن 2 کی تربیت جناب عمران نے کی وہ کون ہیں؟ محمد اور علی علیہ السلام، ایسے ہی ہے نا۔ تم اتنے ہی اگر پاورفل ہو تو آج 1400 سال گزرنے کے بعد تم اپنوں کا کردار پیش کر لو، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں مارنے کی بجائے، ہمارے ٹکڑے کرنے کی بجائے، ہمیں برا بھلا کہنے کی بجائے، ہمیں تہمتیں ہم پر لگانے کی بجائے، بھائی تم اپنوں کا کردار پیش کرو، ذکر کرو ان کا، جی آپ ذکر کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ذکر کر نہیں سکتے، کردار ہی اتنا گندا ہے، وجہ ہے یا نہیں؟ کردار ذکر کرنے کے قابل نہیں ہے، اور جو کردار ذکر کرنے کے قابل ہے اس کو روکنے کی کوشش اس وقت سے لے کے آج تک کی جا رہی ہے۔ دیکھیں نا، سکون اس دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، سکون اس دنیا میں نہیں ہے۔ جب سکون اس دنیا میں ہے نہیں تو بندہ تلاش کرتا پھرے، بے شک تلاش کرتا پھرے سکون کو، وہ تلاش کرے تو اس کو مل جائے گا۔ بھئی ایک چیز اس دنیا میں ہے نہیں، وہ اس کو تلاش کر رہا ہے، کس میں؟ اس دنیا میں، ایسی بات ہے۔ اہل بیت میں عیب ہے نہیں، جس طرح قرآن بھی عیب ہے، وارث قرآن بھی بے عیب ہے، قرآن خامد، اہل بیت ناطق، ایسے ہی۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں کہ وہ چیز تلاش کر رہے ہیں جو اہل بیت میں نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لو جی یہ جو انما یرید اللہ لیذھب، آج کل بھی اگر کسی کا دل ہو نا کہ اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں، ٹھیک ہے، حدیث کی روح سے بات کر رہا ہوں، گھر میں ملائکہ نازل ہو، رحمت کے فرشتے نازل ہو، تو وہ کیا کرے بلا؟ وہ ہر شب جمعہ کو اپنے گھر میں حدیث قصہ کی تلاوت کیا کرے۔ رحمت کے فرشتے آتے ہیں، جتنے محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، ایسے ہی واسطہ فرات کرتے کیا ان کے لیے؟ بھائی جب تک حدیث ذکر ہو رہی ہے وہ تلاوت کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں ان کے لیے، اہل محفل کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو رحمت کے فرشتے تو آتے ہیں، اگر کسی کا دل ہو کہ ہمارے گھر میں چکر وکر لگا لیں تو پھر کیا کریں؟ حدیث قصہ کی تلاوت کریں، کیا کریں؟ قرآن کی تلاوت کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ انا پرستیاں، یہ جناب دور دراز تک غلط فہمیاں یہ دور ہو جاتی ہیں اگر انسان قرآن کے ساتھ منسلک ہو جائے، اگر اہل بیت کے کردار کے ساتھ منسلک ہو جائے تو پھر یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر نہ ہو
ظاہر ہے کہ نظریات اپنے اپنے، ہر ایک انسان کا اپنی سوچ ہے، جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ کرتا ہے، جبکہ معیار یہ نہیں ہے کہ جو مجھے اچھا لگے میں وہ کروں، جو مجھے اچھا لگے میں نے وہ نہیں کرنا، جو دین اسلام کا تقاضا ہے میں نے وہ کرنا۔ میرا کہیں پہ کھڑا ہونا اگر دین اسلام کی روح سے ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر دین اسلام کی روح سے نہیں ہے تو پھر میں وہاں کھڑا نہ ہوں۔ بس ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے مومنین، رضاداران، ماتمیان جہاں جہاں بھی تشریف لے جاتے ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ بس اتنا ہی ہے کہ جب آپ کسی عزاداری پہ تشریف لے جائیں، جب آپ کسی مجلس اعزا کے پروگرام میں شریک ہو جائیں تو آپ اتنا ضرور سوچئے گا کہ آپ مجلس میں یا عزاداری میں جا رہے ہیں تو فوکس وہی چیز ہونی چاہیے، مجلس ہو یا عزاداری، کوئی تیسرا کام نہ کیجیے گا، اس واسطے کہ مجلس سے ہٹ کر آپ اگر کوئی اور کام کریں گے تو وہ مجلس جتنا ثواب آپ کو نہیں دے گی، وہ عزاداری جتنا ثواب آپ کو نہیں دے گی۔ ہوتا کیا ہے، مجلس سننے گئے ہیں، 5 سال بیٹھ کھڑے ہیں، اپنی باتوں میں مگن ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ چیز ہم میں نہیں ہونی چاہیے۔ خدا ولی عالم آپ کو زندہ و سلامت رکھے۔ یہ مومن مرحوم کے اصحال ثواب اور بلندی درجات کے لیے اہتمام ہے، مجلس اعزا ہے، سالانہ مجلس ہوتی ہے، اور یہ بڑا بابرکت سلسلہ ہوتا ہے کہ ان مجالس کے ذریعے مرحومین کے جو ہیں وہ نام بھی دیے جاتے ہیں، اور ان کے نام بھی جو ہے وہ انہی کے ذریعے زندہ رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بس ایک یا دو جملے کہ یہ دین ہم تک پہنچا بڑی مشکل سے پہنچا، اور اس دین کو پہنچانے میں جو کردار رسول کی بیٹی کا ہے، جو کردار علی ابن ابی طالب کا ہے، جو کردار حسن اور حسین علیہ السلام کا ہے اس دین کو پہنچانے میں، اس کردار کو ہم زندہ رکھیں، اس کردار کو ہم زندہ رکھیں، اس کردار کو ہم ذکر کریں۔ اب دیکھیں نا، مسلمانوں کو جب کوئی یاد منانا ہوتی ہے تو قربانی کی یاد تو مناتے ہیں، ایسے نہیں ہے؟ یعنی قربانی کی یاد منائیں تو کوئی فتویٰ نہیں ہے، یاد منا رہے ہیں۔ اچھا، ادھر کوئی فتویٰ نہیں ہے کیونکہ وہ یاد منا رہے ہیں، کیونکہ یاد منانے کا حکم ہے کہ آپ یاد مناؤ، آپ سنت ابراہیمی پر عمل کرو، آپ صفا مروہ کرو، آپ صحیح کرو، آپ رمال کرو، یعنی یہ کیا ہے؟ حکم ہے۔ لیکن جب ہم یاد مناتے ہیں اس وقت لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جبکہ ہم وہ یاد منا رہے ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں کوئی کسی کی دشمنی، کوئی عداوت نہیں ہوتی، ہم تو غم حسین لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ہم تو اس غم کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ وقت بھی تھا کہ جب اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے دروازے پر آتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، وہ بھی تھا، اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ اسی دروازے پر، جس دروازے پر سلطان الانبیاء آ کے سلام کرتے تھے، اسی دروازے پر مسلمان آگ لے کے آ گئے۔ جس دروازے کا حیا فرشتے کرتے تھے، جس دروازے کا حیا ملائکہ کرتے تھے، جس دروازے کا حیا سلطان الانبیاء کرتے تھے، اس دروازے پر مسلمان آگ لے کے آ گئے۔ کتنا زندہ رہی رسول کی بیٹی؟ اہل سنت کی کتابوں کے نزدیک 6 مہینے، اور کم سے کم 75 یا 95 دن۔ میرے بھائیوں، 95 دن جو بی بی نہیں گزارے وہ کس عالم میں گزارے؟ بس عزاداروں، وہ مصیبتیں اتنی ٹوٹ پڑی، اتنی مصیبتیں آئیں کہ بی بی خود ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں سفید دنوں پہ آتی تو سیاراتوں میں بدل جاتی۔ یہ بی بی کا اپنا مصیبت کا جملہ ہے، اگر یہ مصیبتیں سفید دنوں پہ آتی تو سیاراتوں میں بدل جاتے۔ بس عزاداروں اتنی عرصہ زندہ رہی، اور مسلمان پرسہ دینے کے لیے آتے رہے۔ کبھی پرسہ دیا، بی بی کو کئی گھنٹے تک دربار میں کھڑا رکھا،
ये बीबी को बाबा का पुरसा दिया जा रहा है। कई कई घंटे बीबी को खड़ा होना पड़ा। चंद कदमों के फासले पर है कौन सी जगह जहां पर आपने बाबा मसनदे मिंबर पर बैठते थे, लेकिन चंद कदमों के फासले पर जब गई थी तो हाशमी खवातीन के झुरमट में बापर्दा कई चादरों के अंदर बीबी जो है वो दरबार तक गई है, लेकिन जब वापस पलटी है तो अपने कदमों पर चलने के काबिल न थी। 18 साल की जिंदगी थी। 18 साल की जिंदगी में जिस्म में कपकपी थी, बगैर असा के सहारे चल नहीं सकती थी, दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती थी, और जब तक जिंदा रही मौत की पट्टी अपने माथे पे बांधी रखी। बस आजादारों, ये वो बीबी है कि जिन बीबी को जब गुस्ल दिया गया तो एक मरतबा गिरिया बुलंद हुआ और अली से कहा गया कि एक जगह से हाथ नहीं उठ रहा, हम उठाने की कोशिश करते लेकिन हाथ नहीं उठता। उस वक्त अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि पर्दे का इंतजाम किया जाए। जैसे ही पर्दे का हुक्म दिया ना कि इंतजाम किया जाए, एक मरतबा मेरे मौला ने हाथ रखा हाथ पर और उठाने की कोशिश की तो वो अली जो खैबर शिकन था, वो अली जो बुत शिकन था, एक मरतबा धड़े मार मार के